میں اپنے آپ مائک جو ہے آگے کو رکھ لیجیے. بول رہے ہو مائک کا ہے نہیں مائک تو اس میں ہے نہیں کسی کو. ارے نہیں ہمارا تو ہے بلوٹوتھ مائک. ارے اس سے ایک بتا دے گی لیپ آواز پھر لوٹ کے آئی ہے میرے پاس. ٹاپ نوائز کینسلیشن نعرہ صلوات حیا کو حسین کرنے مائک
डिले आ गया چشم جن کو کیا چیز ہے
कुछ पसंद नहीं थी। म्यूट हटा दिया आपकी जो वो नजर थोड़ी देर में शाह के मेहमान शादत पाए माने चादर पाए या बरे शाहे शहीदान शादत पाए कभी इस तरह न मेरे फलक आरा इस तरह हुए दिलावर का کہ مرنے گیا لڑکے آنکھوں سے ہوا خاتمہ ان کا تبدیل سے
دل میں عزیزوں سے جدا ہو گئے، صبح سے کہتے تھے دونوں جدا کرنے کی، بھائی مسلم کے یتیموں نے باپ کے بچوں کی جو لاشیں آئے، سفید ماتم سے بچاڑے گائے، آوزاری میں کبھی سوئے نجف دیکھتی تھی، کبھی منہ پھیر کے بیلوں کی لگے گھبرا لیتے ہیں کی بلا، مدد چاہیے ہماری
سے آپ تیرا کی کمائی بچا چاہتی ہوں کسی صورت تیرا بھائی بچا سبحان اللہ جزاک اللہ. فاتحہ برائے سال ثقاب عرفان السلام علیکم مرسیہ علی حری صاحب. یہ تو میرا موبائل ہے. مولانا آپ کا کیمرہ آف ہے ابھی. وہی کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے. اچھا دوبارہ کنیکٹ کروں کیا؟ جی دیکھ لیجیے آپ کا، اور آواز تو آ رہی ہے، آپ کا کیمرہ بھی آن نہیں ہوا ہے. اب ہوا؟ نہیں نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں سے تو سب کچھ ٹھیک ہے.
ये लेफ्ट हैंड पे नीचे आइकन होगा मोबाइल कैमरा का, आपको वैसे तो मालूम होगा, इल्म में होगा आपके, उसको बस आपको क्लिक करना है। हाँ मैंने किया, नहीं हो रहा। आप एक बार या तो फिर एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें। बस थोड़ा मजलिस स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोबारा करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक स्टार्ट वीडियो लेटर। कैमरा ऑन नहीं होता हमारा भी। ये ना मेरा आ गया ना। स्टार्ट वीडियो पे क्लियर करा, उससे हुआ है। हाँ करा भी लॉगिन, स्टार्ट करा। अच्छा मैंने अभी अपना ना ऑफ जैसे कैमरा करा ना जैसे
یہ مولانا ماشاء اللہ اب دیکھ رہا ہے، آپ کا کیمرہ آن ہو گیا، اب آپ جی مائک کو تھوڑا بس پاس کر لیجیے تھوڑا سا اور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابوالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محمد جس میں انسان چاہ کر بھی نہ اپنوں سے ملاقات کر پا رہا ہے نہ غیروں سے ملاقات کر پا رہا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب ایک انسان اپنے کاروبار پہ بھی نہیں جا سکتا ہے، اپنی عبادت گاہوں تک بھی نہیں جا سکتا ہے. یہ مگر کے وقت میں بھی والد علیہ السلام کی منافق کی، ان کے والدہ نے ان کو تربیت دی ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ میسج پہنچا سکیں، یہ بتا سکیں کہ ہمارے والدہ نے جو ہمیں تربیت کی ہے وہ محبت آل محمد ہے، جس کا اظہار اس دور اور اس سخت زمانے میں بھی یہ مجلس منعقد کے ہم دیں. عزیزان محترم، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان گفتگو قرار دیا سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ، اور ان سے بڑے پیار سے بات کریں. عزیزان محترم، چونکہ یہ مجلس ایک والدہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ آج کا یہ عنوان ایک ماں اس لیے کیونکہ ماں ایک ایسی نعمت ہے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز ہوئی ہے، اور جس کا بدل کائنات میں اپنی زندگی، اپنے عمل، اپنے اعمال، اپنے کردار کی طرف اگر
نظر کریں تو شاید ہمارا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کی روٹی ہمیں نصیب ہو، مگر پروردگار عالم نے کبھی ہماری روٹی نہیں روکی، ہمارا رزق نہیں روکا، ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھا۔ اس لیے کہ ہمارے نیک کتنا ہی بڑا نیک عمل ہم انجام دے لیں، وہ ہمیشہ اللہ کی نعمت کے مقابل میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب ہم پر رحم اور اپنا کرم کیا تو خدا نے پروردگار عالم نے دنیا میں آتے ہی وہ نعمت عطا فرمائی کہ جس کا بدل کوئی نہیں تھا، نہ وہ کسی بدلے میں ملی تھی، نہ کوئی ہمارا نیک عمل تھا۔ جب ہم کو اللہ نے ماں کی آغوش کے اندر اس طریقے سے رکھ دیا کہ جیسے ایک شمع کو فانوس کے بیچ میں رکھ دیا، وہ اپنی تکلیفیں اٹھا کر بھی ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ مشقتیں اٹھا کر بھی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب پروردگار عالم کسی خاتون کو اولاد عطا فرماتا ہے، جب اس کو ماں بنا ہے کہ جب شکم مادر کے اندر بچے کا ورود ہوتا ہے، جب بچہ آتا ہے تو پروردگار عالم نے اس طریقے سے پاک و پاکیزہ کر دیا تاکہ اب جو اس کی تربیت کرے وہ ماں پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، معصومین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ماں سے وہی کام لیتا ہے کہ جو خداوند عالم نبیوں سے، اولیاء سے، اولیاء اور نبی آتے ہیں ہدایت کے لیے آتے ہیں تو وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہ ماں کیا کرتی ہے؟ کہ ماں بھی یہی کرتی ہے، بچے کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، بچے کو تربیت دیا کرتی ہے، بچے کو پڑھاتی ہے۔ پروردگار عالم نے ماں کا بڑا مرتبہ دیا۔ جو لوگ آج دیکھیں جو زمانہ چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ یہ بالکل آپ میری اس مثال کو یاد کریے گا، اور انشاءاللہ میری اس مثال پر جو میں دینے جا رہا ہوں آپ اس کو غور سے بیٹھ کر سوچیے گا۔ یہ لاک ڈاؤن کا وقت بالکل وہی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچے کے ایگزام قریب ہوتے ہیں، اس سے پہلے اسکول والے اس کو پریپریشن تیاری کے لیے کچھ چھٹیاں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایگزام کی تیاری کر پائے۔ یہ وہی لاک ڈاؤن کا وقت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت قریب ہو اور ہمیں یہ وقت دیا جائے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کر سکیں، اس کے باوجود ہم اس موقع کو اور اس بہترین موقع کو کہ جب ہم اپنے گھروں ٹک ٹاک، یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے اندر اتنے مصروف ہو جائیں کہ اپنی عبادتوں سے دور ہو جائیں۔ یہ بہترین وقت ہے عبادت کا، یہ بہترین وقت ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ہم ان سے ملاقات کر سکیں، ان کے پاس بیٹھ سکیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آفس جاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو۔ ماں اپنی اولاد کو ایک اچھی تربیت دے کر گئی ہے، جب تک وہ تربیت اس بچے میں اس اولاد میں رہے گی تب تک وہ ماں مر نہیں سکتی۔ لہٰذا انتقال تو ہوتا ہے روح کا، جسمانی موت تو آیا کرتی ہے مگر کردار کو نہیں۔ ماں کی فضیلت کیا ہے؟ کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک شخص رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا مشکلات میں ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں پریشان حال ہوں، میں کیا کروں؟ رسول نے فرمایا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت، ماں کی خدمت۔ اس نے کہا، رسول اللہ میں آپ مجھے جانتے ہیں، میری والدہ دنیا سے گزر چکی ہیں۔ رسول نے فرمایا تو کہ جاؤ قبر پر جا کر اپنی والدہ کی قبر کے پیروں کی طرف، پائیں کی طرف بیٹھ کر اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرو، خداوند عالم اسی کے صدقے میں تمہاری دعا کرے۔
اللہ کردار ماں ہے. انسان اگر عظمت والدہ کو سمجھ جائے، سوچئے میرا نوجوان، میں نوجوانوں سے جو لوگ نوجوان مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو جنت مل سکے. قرآن کیوں پڑھتے ہیں صاحب؟ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم جنت مل سکے. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں صاحب؟ تاکہ ہم جنت مل سکے. حج کرنے کیوں جا رہے ہیں صاحب؟ تاکہ ہم جنت مل سکے. اور پروردگار عالم نے کہ رسول نے ایک جملہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہیں اور نہیں ہے، جنت ماں کے قدموں میں. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، زکوٰۃ دو تو تمہیں جنت مل جائے گی. رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ؟ کہاں تو نماز کا حکم ہے، کہاں رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، ہم روزے رکھنا چھوڑ دیں، ہم حج کرنا چھوڑ دیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہمیں مل جائے گی، تو باقی ساری چیزیں کرنا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم روزوں کو چھوڑ دیں، ہم حج چھوڑ دیں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت مل جائے. نہیں. ماں کون سی ماں؟ رسول نے فرمایا وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کو سیرت اہل بیت پر چلائے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ جو سیرت اہل بیت پر چلائے اور سیرت اہل بیت اپنی اولاد کو سکھائے. تو ایسی اولاد ہو ہی نہیں سکتی جو بے نمازی. ایسی اولاد ہو ہی نہیں سکتی کہ جو حج اگر حج واجبات کو ماں اس کی نگینے کا نام ہے، اس خزانے کا نام ہے کہ جس کے ساتھ ہماری دعائیں لگی ہوئی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے، وہ جایا کرتے تھے خدا عالم کی دعا کرنے کے لیے، دعائیں کیا کرتے تھے. ادھر جملہ نکلا زبان سے، ادھر پروردگار عالم نے قبول کر لیا. جناب موسیٰ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا. کہتے ہیں پروردگار عالم پہلے تو میری دعا بڑی جلدی قبول ہو جایا کرتی تھی، اب کیا وجہ ہوئی؟ جواب آیا ہے موسیٰ اب تمہاری ماں وہ نہیں رہی، جو وہ ماں نہیں رہی کہ جو تمہاری دعاؤں پر آمین کہا کرتی تھی، جس کی دعائیں لے کر تم گھر سے نکلے. اللہ اکبر. اولو العزم پیغمبر رسول یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی جس کی عظمت آج کائنات کا ہر ایک مسلمان جانتا ہے. جناب موسیٰ مگر ماں کی دعائیں ان کے لیے بھی ضروری. جناب آدم کون ہے؟ جن سے نسل آدم چلی ہے، انسان جس سے چلا کون ہے؟ سب سے پہلے نبی ہیں، دنیا میں آنے والے سب سے پہلی شخصیت ہیں، مگر تمام رتبوں کے باوجود بھی جناب آدم کو اولو العزم پیغمبر نہیں کہا گیا، وہ مرتبہ نہیں ملا. کسی نے رسول اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جناب آدم جیسا شخصیت، ایسا نبی، سب کچھ اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی اولو العزم پیغمبر کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کو یہ تو برداشت ہے، یہ تو گوارا ہے کہ بغیر باپ کی تربیت اگر ماں کی ملی ہو تو اس کو تو اولو العزم بنا سکتا ہے، مگر یہ ماں کی دعائیں ہیں جو انسان کو اولو العزم بنا دیا ہے. جناب آدم کی ماں ہمیشہ ماں رہے گی. تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بڑی نرمی سے بولتی ہو، دوستوں کی طرح رہتی ہو، مگر دوست نہیں ہو سکتی. ماں کا مرتبہ اپنا ہے، لہٰذا ہم جب اس کے چہرے کو دیکھیں، ماں کا چہرہ تو دیکھنا بھی عبادت ہے. رسول نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جب کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ان کی زیارت کرنے کے بعد صبح کو گھر سے نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شام کو وہ خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا
کہ اس کا دل مضطرب ہو، بلکہ وہ سکون اور یقین کے ساتھ۔ جن گھروں کے اندر ان کے والدین موجود ہیں ان کی بھلے برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ میں اکثر اپنی مجلسوں کے اندر یہ بات عرض کرتا ہوں، برکت کہتے کس کو؟ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ برکت ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی کمائی ہے 1,00,000 روپے مہینہ مثال کے اوپر تنخواہ ہے، اور ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی مطلب 20,00,000 روپے مہینے کی کمائی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ انسان بڑا امیر ہے کہ جس کو 1,00,000 روپے کی تنخواہ مل رہی ہے، اور وہ غریب ہے جس کو 20,000 روپے ملتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے اوپر مثلاً ثابت ہو سکتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان 1,00,000 روپے مہینہ کماتا ہے اور 80,000 روپے اس کا مہینے کے اندر بیماری میں چلا جاتا ہے، اور وہ انسان جو 20,000 روپے کما رہا ہے اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، جو 1,00,000 روپے کما رہا ہے وہ غریب ہے جس کے پاس والدین ہیں، اس لیے کیونکہ اس کی دعائیں مل رہی ہیں، ان کی دعائیں مل رہی ہیں۔ وہ برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، جس دسترخوان پر والدین بیٹھا کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، اس ہر ایک لقمے کے اندر بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پہلے انتظار کرتے تھے کہ والدہ گرامی آ جائیں۔ جب والدہ آ جایا کرتی تھی اور بیٹھ جایا کرتی تھی تو خود پہلو میں بیٹھا کرتے تھے، اور روٹی کی طرف، دسترخوان کی کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کرتے تھے، صرف اس احترام میں ایسا نہ ہو کہ میں اگر ہاتھ بڑھاؤں اور میری والدہ کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ روٹی اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ میں ان سے شفقت کر سکوں۔ یہ کردار ہے ہمارے اہل بیت، یہ بتایا گیا، یہ درس۔ کسی نے آگے پوچھا ہے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد آپ سے آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں مگر میری والدہ بیمار ہیں، میں کیا کروں؟ میں آپ کے ساتھ جہاد پر چلوں یا والدہ کی خدمت کروں؟ رسول نے فرمایا کہ دیکھو اپنی والدہ کی خدمت، 24 گھنٹے کی خدمت اگر تم اپنے والدہ کی کرتے ہو تو تمہیں وہی ثواب حاصل ہوگا جو 1 سال میرے ساتھ تم جہاد پر رہ کر حاصل کرو۔ یہ ماں کا مرتبہ۔ عزیز محترم، اس دنیا کے اندر 2020 میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی عظمت کو سمجھیں۔ آپ اس کو جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کو بہت ہلکے میں نہیں۔ ہر ایک انسان شاید دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کر رہا ہو کہ 7 گناہ اتنے بڑھ گئے تھے، لوگ اتنے برائیاں کر رہے تھے۔ نہیں، آپ دوسروں کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں، مسلح پہ بیٹھ کر اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس عذاب سے بچے رہتے۔ اور آج بھی اگر اس مشکل سے نکلنا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے چہرے کو دیکھیں، اور جب چہرے کو دیکھیں تو معصومین نے فرمایا جب اپنی ماں کے چہرے کو دیکھو تو تم دعا کرو، انشاءاللہ پروردگار عالم تمہیں کسی دعا کو رد نہیں کرے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے والدین۔ آج تک کوئی روایت نہیں بتاتی کہ ماں نے کبھی بھی اپنے اولاد کو بد دعا دی، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں وہی ماں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی ذات کا نام ہے، ایک ایسے مرتبے والی ذات کا نام ہے کہ جو اپنی اولاد سے اگر ناراض ہو بھی جائے تو دنیا میں سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے، جب راضی ہو جائے تو دنیا میں سب سے پہلے راضی ہونا ہے۔ ماں کی آغوش میں آ کر انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ماں ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جب
اس کے پہلو میں بیٹھ کر دعا کی جاتی ہے. زندہ ہو تو اس کے پہلو میں بیٹھ کر، اور اگر خدا نہ کرے دنیا سے جا چکی تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر جب اولاد دعا کرتی ہے تو پروردگار عالم آمین تمام فرشتے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار اس کی والدہ اس سے جدا ہو چکی ہے، اس کی دعا دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد معصومین یہ بھی فرماتے ہیں، روایات میں یہ بھی ملتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف اور صرف صاحب والدین دنیا کے اندر ہی ناراض ہوتے ہیں. نہیں، روایت میں ملتا ہے. مطالعے کے درمیان میں پڑھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی والدین حق ہے کہ اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتے ہیں. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام دیکھتے ہیں مدینے کے اندر ایک شخص سے جو نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. امام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ شخص تو اپنے سجدوں پہ روک دے، اس لیے کیونکہ تیرا کوئی سجدہ قبول ہونے والا نہیں ہے. نیٹ صحیح نہیں آ رہا. تو کسی نے پوچھا کہ یا امام کیوں اس کے سجدہ قبول کیوں نہیں ہوں گے؟ کہا اس لیے کیونکہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، اس کی والدہ اس سے ناراض ہے. اچھا، لیکن اس کے والدہ تو دنیا سے جا چکی ہے، اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. تو جواب ملا یہ شک بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، مگر اس کے والدین کی روح اس سے اس پر عمل نہیں کرتا. اللہ بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں کا. پروردگار عالم دنیا میں بھی اتنی عزت دیتا ہے ماں کو، اور دنیا سے جانے کے بعد ماں اس ذات کا نام ہے کہ جس کے حوالے آپ سوچئے، یہ بہت گہری بات ہے. ماں اس ذات کا نام ہے کہ دنیا میں نبی بھی اگر آئے ہیں جناب آدم کے علاوہ، نبی بھی کوئی دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے اگر ان کو کسی کے حوالے کیا گیا ہے تو ماں کی ذات آیا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے، درس سکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے. لیکن آئے ہیں کس کے؟ خاموش مادر. بہت بڑا مطلب. آیت اللہ خمینی جس وقت انقلاب کی بات چل رہی تھی ایران کے اندر، آیت اللہ خمینی جب بادشاہ کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے انقلاب لا کر رہوں گا، تو کسی نے سوال کیا تھا کہ آیت اللہ خمینی آپ کس بلبوتے پر آپ اتنے زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہ آپ کے پاس تیغ ہے، نہ تبر ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آیت اللہ خمینی نے کہا کون کہتا ہے میرے پاس سپاہی نہیں ہے؟ کیا کہاں ہیں آپ کے سپاہی؟ آیت اللہ خمینی نے کہا یہ جو مائیں اپنی آغوش میں بچے پال رہی ہیں یہ وہ سپاہی ہیں جو انشاءاللہ کل آنے والے وقت کے اندر دیکھنا یہ وہ سپاہی بن کر ابھریں گے کہ مسجدوں کو آباد کر دیں گے. آج وہ دن آ چکا ہے. ہر نوجوان ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر 20-30-50 سال پہلے کے زمانے کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو نمازی بڑھ چکی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یقین ہے. آیت اللہ خمینی نے بتایا کہ ہماری مائیں ہیں جو ہمیں پال رہی ہیں، جو ہمیں درس دے رہی ہیں. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا یا مولا طواف کرتے کرتے میں تھک جاتا ہوں، جب طواف کر چکا ہوتا ہوں بس تھک جاتا ہوں، پیر اجازت نہیں دیتے، پھر کیا کروں؟ امام نے کہا کہ اگر تم طواف کرتے کرتے تھک جاؤ تو تھکنے کے بعد ایک طرف بیٹھ جاؤ اور ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف اور صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہو، دیکھتے رہو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو طواف کا ثواب. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یا امام میں تلاوت کلام پاک کرتا ہوں، تلاوت کرتے کرتے زبان تھک جاتی ہے، منہ تھک جاتا ہے، پھر ہمت نہیں ہوتی تلاوت کرنے کی. امام نے فرمایا کہ تلاوت کرتے کرتے اگر تھک جاتے ہو تو بیٹھ جایا کرو اور صرف قرآن کی زیارت کرتے رہو، قرآن کو دیکھتے رہو،
تو پروردگار عالم وہی ثواب عطا فرمائے گا جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد امام ایک بات آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خانہ کعبہ کے طواف کا بھی ثواب حاصل ہو، قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب حاصل ہو، تو بس اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے رہو، پروردگار عالم دونوں ثواب۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے طواف کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو خانہ کعبہ تک نہیں جا پا رہے ہیں وہ اپنے والدین کی زیارت۔ پروردگار عالم نے صنف نسواں کو بڑی عظمت دی، بڑی وقت دی ہے۔ دیکھیے اگر ایک گھر سے ایک ماں چلی جائے تو صرف ماں نہیں گئی ہے، بلکہ گھر کی رونق، گھر کے اندر کی برکت، گھر کے اندر کی خوشیاں تو تمام کی تمام دور ہو جاتی، جب تک کہ کوئی اور اس کی جگہ پر وہ ذمہ دار نہ آ جائے کہ جو اس گھر کی رونق بن جائے۔ وہ ہو سکتا ہے اس کے گھر کی بہو ہو سکتا ہے اس گھر کی بیٹی ہو سکتا ہے اس گھر کی بہن ہو، مگر ضرورت ہے اسلام نے ہر ایک خانوادے کے لیے، ہر ایک گھر کے لیے خاتون کو بڑی اہمیت اور عظمت دی، اور اتنی عظمت۔ جہاد بہت بڑا ثواب ہے، جمعے کی نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، مگر پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، یہ تم لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، مگر عورت پر جہاد ثابت ہے۔ عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، عورت پر وہ پابندی نہیں ہے کہ وہ جماعت سے نماز بہت زیادہ جو شدت کے ساتھ مرد کے لیے ہے وہ تمام کی تمام چیزیں واجب ہیں، نہیں۔ جہاد واجب کیوں نہیں؟ کسی نے پوچھا کہ جہاد واجب کیوں نہیں ہے، بڑا اچھا، بڑا عمدہ جواب، بڑا خوبصورت جواب امام دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جہاد کبھی کبھار ہوتا ہے، سال 2 سال 10 سال 15 سال میں جنگ میں جا کر انسان جہاد کرتا ہے، جہاد کبھی کبھار ہوتا ہے، مگر ماں ہر وقت جہاد کرتی ہے، ہر لمحہ جہاد کرتی ہے، ہر پل جہاد کرتی ہے، ہر قدم پر جہاد کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس قابل بنا سکے کہ وہ جہاد کر سکے۔ جہاد کیا؟ تلوار سے جہاد نہیں، جہاد بالنفس، نفس سے جہاد۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جنگ کے اندر آپ برے انسان کو مار سکتے ہیں، جنگ کے اندر آپ کسی ظالم کو مار سکتے ہیں، مگر ہمارا مقصد ظالم کو مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد برے انسان کو مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے برائی کو مارنا، ہمارا مقصد ہے ظلم کو مارنا۔ ماں وہی کام کرتی ہے، ماں جہاد کرنے جنگ میں نہیں جاتی، میدان جنگ میں نہیں اترتی، مگر اس کا ہر قدم میدان جنگ ہوتا ہے۔ ماں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتی، مگر ہاں ایک بچے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جمعے میں نماز پڑھنے کے لائق۔ جماعت سے نماز کی پابندی ماں کے لیے نہیں ہے، مگر ہاں ماں یہ کر سکتی ہے کہ ایک بچے کو اس لائق بنائے کہ وہ جماعت کا پابند بن سکے۔ ماں جہاد کرنے نہیں جا سکتی، مگر ہاں ایک مجاہد بنا سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آج کے زمانے میں آپ کو تلاش کرنی ہو تو آیت اللہ زرزقی کی والدہ زوجہ سے پوچھیں، جس نے اپنے 4 بیٹے کھو دیے، مگر آج بھی اگر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے جو باقی بیٹے ہیں اگر ان کی بھی شہادت ہو تو وہ آج بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا اسلام پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی فخر کی بات ہے۔ ایسی بھی ماں، یہ کون ماں ہے؟ جنہوں نے کربلا سے یہ کردار وہ ہیں جو اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، اپنی آغوش کے پالے۔ دیکھیے بچہ پالنا یہ کوئی بڑی آسان بات نہیں ہے، ماں اپنے جگر کا ٹکڑا بڑی محنت سے پالا کرتی ہے۔ اسلام پر قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ آسان بات نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ آج کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اسلام کے لیے تیار کریں، لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ پیسہ لا کر دے، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اسلام کی راہ میں مثال کے طور پر عالم دین بنانے کے لیے، مجتہد بنانے کے لیے، مولوی بنانے کے لیے، خطیب بنانے کے لیے کتنے لوگ آمادہ ہیں؟
اور جو آمادہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ پیسہ لائے، اس لیے تاکہ وہ اپنی نسلوں کو پاک رکھیں۔ علمائے جو واقعاً قابل تعریف ہیں، جو لوگ آج میری اس مجلس کو سن رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر گھر بیٹھے ہیں، فرصت میں ہوں گے، جو لوگ آفس سے کام کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے وقت نکالا ہوگا، آن لائن کام کر رہے ہیں، لیکن میری اس بات کو ضرور دھیان سے سنیں، خصوصاً نوجوان، کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ وقت بڑا آسان ہے، بڑا پیارا وقت ہے، خدا نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر سکیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے صاحب؟ ہم اپنے والدین پہ کیا احسان کریں گے؟ وہ والدین کے جنہوں نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں پال دیا، جب ہم خود اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہمیں خود اٹھایا کرتے تھے، ہمیں خود کھلایا کرتے تھے، ہم خود پلایا کرتے تھے، ان کا احسان ہم اتار سکتے ہیں بھلا؟ آخر ہم ان کے احسان، وہ بالوالدین احسان، قرآن کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو بھائی ہم کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہیں جو احسان کریں؟ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ایسا احسان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے والدین کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ تم سے کچھ مانگیں، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کچھ مانگیں تم ان کی ضرورت کو پورا کر سکو، اس بات کو سمجھنا کہ انہیں کیا ضرورت ہے، اسی کا احسان۔ اللہ اللہ، ہم اپنے والدین کے کسی بھی ایک عمل کا احسان نہیں چکا سکتے، ہم بدل نہیں دے سکتے۔ انسان کا کیا مرتبہ ہے؟ جو لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں معصومین ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بیٹا جو کربلا سے کچھ دور رہتے تھے، ہر شب جمعہ امام کی زیارت کرنے جاتا تھا، اور موقع ملتا تھا تو والدین کو بھی لے کر جاتا تھا۔ دونوں والدین ضعیف ہو چکے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ شب جمعہ جا رہے تھے تو وظیفہ یہ تھا کہ ایک جمعے کو اپنی والدہ کو لے کر جاتے تھے زیارت کرانے کے لیے، اور ایک جمعہ اپنے والد کو لے جایا کرتے تھے زیارت کرانے کے لیے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس جمعہ والد کی باری تھی کہ والد کو لے جائیں زیارت کے لیے، مگر والدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں اس بار کو مجھے زیارت کے لیے لے کر جائے۔ ایک ہی سواری تھی، بیٹے نے ریکویسٹ کی، گزارش کی، ہاتھ جوڑ کر کہا والدہ گرامی پچھلے جمعے میں آپ کو لے کے شب جمعہ لے کر گیا تھا، اس بار بابا کے لے جانے کی باری ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو لے جاؤں، اگلی بار آپ کو لے جاؤں۔ مان کے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے۔ اصرار بڑھ گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے اصرار کرتے ہیں، ضعیف ہی ایک بچپنے کی طرح ہیں، ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہم غصہ ہونے لگتے ہیں جب ہمارے والدین ہم سے ضد کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا جب بچپن میں ہم ضد کیا کرتے تھے تو پھر ہمارے والدین غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اس اصرار کو اتنے پیار سے پورا کیا کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی خواہش کو پورا۔ ماں کہتی رہی کہ بیٹا نہیں مجھے بھی زیارت کے لیے جانا۔ جب اصرار بڑھا تو کہا ٹھیک ہے۔ سواری پر باپ کو بٹھایا، ماں کو اپنی پشت سے باندھا اور اپنی پشت پر سوار کر کے پہنچے۔ جب کربلا پہنچے رات کا وقت ہو چکا تھا، سوچا کہ سو جاؤں، صبح کو والدین کو زیارت کرنے کے لیے لے جاؤں گا، مگر سوچا کہ جب میں کربلا آ گیا ہوں تو امام کی زیارت کیوں نہ کروں، امام کو حاضری، امام کے یہاں حاضری کیوں نہ دوں۔ لہٰذا وہ شخص اپنے والدین کو لے کر حرم میں پہنچے، اور حرم میں پہنچنے کے بعد جیسے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہ آگے بیان کرتی ہے زہری سے واپس آواز آئی وعلیکم السلام، تم پر بھی ہمارے ساتھ تعلیم دین نہیں موجود، بڑی حیرت سے سنا۔ سننے کے بعد کہا کہ اے شخص تو کون ہے بھائی؟ اس ذریعے سے تیرے سلام کا جواب آیا، میں نے سنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صاحب
کوئی انسان زائد جاتا ہو سلام کے، ایسا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے سامعین، میرے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں وہ یہ یقین رکھیں جب ہم سلام کرتے تو جواب آتا ہے، جب ہم سلام کرتے اس وجہ سے کہ تم سے عالم دین کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تو جس کو امام جواب دے رہے ہیں، امام نے جواب دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ نے تو آج پہلی مرتبہ سنا ہے، مگر میرے تو وظیفہ یہ ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام میرے سلام کا جواب دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حرم معصوم میں ایک قبر ہے جس کا نام ہے ابراہیم مجاب، وہ قبر ہے وہاں، مجاب مطلب جس کا جواب نہیں۔ وہ وہی شخص ہے کہ جو اپنے والدین کی زیارت کیا کرتا تھا اور روزانہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور امام کی خدمت میں جب پہنچتے تھے تو امام جواب دیتے تھے، کہا کہ میں یہاں آتا ہوں تو امام مجھے جواب دیتے ہیں۔ پوچھا تم کون سا ایک ایسا عمل انجام دیتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا، میں تو بہت گنہگار انسان ہوں، بس ہاں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی برے سے کیا بس جس کو پروردگار عالم اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے، معصوم یعنی حرم سے بھی اس کے سلام کا جواب آیا۔ عزیزان محترم، تو یہ نہ سمجھے کہ سال میں صاحب میں علم اٹھایا کرتا ہوں، میں تعزیہ برآمد کیا کرتا ہوں، میں مجلسیں کرایا کرتا ہوں، میں عشرے کرایا کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں نظر دلایا کرتا ہوں، میں دسترخوان کرتا ہوں، بالکل آپ کے تمام نیک عمل سر آنکھوں پر، مگر جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا اس کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیونکہ امام جواب ہی اس کا دیتے ہیں جس کے جو اپنے والدین کے لیے خدمت کرتا ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ دسترخوان کس کا قبول ہوگا؟ اس کا جو اپنے والدین کا احترام نہ کرے۔ جس کے والدین بھوکے رہتے ہوں وہ دسترخوان بچھا کر اور دسترخوان پر مومنین کو بلا کر کھانا کھلاتا ہو، کیا اس کا دسترخوان قبول ہوگا؟ کیا یہ ایسے انسان کا علم اٹھانا قبول ہو جائے گا جو اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہو؟ کیا ایسے انسان کو حج کے درمیان خانہ کعبہ قبول کرے گا جو اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہو؟ نہیں، عبادت ہوگی ہی جب قبول کہ جب ہم اپنے والدین کا، اس لیے کہ عبادتیں اس بات کی پر منحصر ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں نہیں۔ آپ کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، سب کچھ ہو نامہ اعمال کے اندر، مگر اس کے بعد بھی تاریخ بیان کرتی ہے، روایات میں ہے، قرآن کے اندر ہے، تفاسیر کے اندر ہے کہ پھر بھی ماں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم سے راضی ہو؟ آپ بڑے دعوے کریے کہ میں نے زندگی بھر نماز پڑھی ہے، آپ بڑے دعوے کریے ہم نے حج کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، مگر اگر وہاں یہ کہہ دیں ماں کہ میں راضی نہیں ہوں، اللہ نہ حج قابل قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس۔ یہاں مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، سوچئے کہ جب ہم جیسے گنہگار کی ماں اگر راضی نہ ہو تو نہ حج قبول ہو، نہ روزہ۔ سوچئے رسول نے جس کو اپنی ماں کہا ہو اور وہ ماں کسی سے راضی نہ ہو تو کیا اس کی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے روزے قبول ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ ہمیں راضی کرنا ہوگا اس ماں کو جس کو رسول نے کہا ام ابی، یہ اپنے باپ کی بھی اللہ، اسی کو راضی کرنے کے لیے تو یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ ماں کا کتنا بڑا مرتبہ، یہ مجلس کا فائدہ کیا؟ مجلس ہے کیا عزیزان محترم؟ ہم جو منعقد کر رہے ہیں یہ کلاس بھی ہے، ایک درس بھی ہے، مگر ایک ماں کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ، اس لیے کہ دنیا کی ہر ماں کی دعا ایک طرف، مگر اس ماں کی دعا کہ جو ہمارے اماموں کی ماں ہے، جس کو رسول نے ماں کہا ہے، اس کی دعا۔ آپ لوگوں نے روایت میں سنا وہ بہت مشہور ہے، جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ پروردگار عالم سے پوچھا کہ پروردگار عالم میں چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر جنت میں میرا پڑوسی کون ہے۔ جناب موسیٰ کو تو یہ حق ہے بھی، ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کیا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ جنت میں پڑوسی ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں، ہاں ایک یقین ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو جنت ضرور مل سکتی۔، پروردگار کون ہے ایسا؟
کہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہو سکے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. ہم سے جاؤ فلاں جگہ پر ایک شخص دیکھنا, ایک نوجوان دیکھنا, وہ ہے کہ جو جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. جناب موسیٰ نے کہا میں اولو العزم پیغمبر کلیم اللہ, کوئی تو خصوصیت ہوگی, کوئی تو ایک ایسی بات ہوگی اس نوجوان کے اندر, چلو جل کر دیکھا جائے. دینے کے بعد ایک مرتبہ رات کے کسی وقت میں کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میرے مہمان کہ میں چند لمحوں کے لیے تو اس سے جدا ہو سکتی. دیکھیے اخلاق, یہ مینرز ہے, یہ ادب ہے کہ جو ایک ماں نے سکھایا کہ اگر آپ کے یہاں مہمان آ جائے تو آپ اس سے جدا بھی ہوں تو کم سے کم اجازت نہیں. آج کا ہمارا کلچر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے, جب وہ چلنے لگتا ہے تو ہم اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوتے, ہمارا بچہ کھڑا بھی نہیں ہوتا. ہم یوز تو ہو چکے ہیں اس لائف سے, جب ہمارا کوئی مہمان ہم جا رہا ہو تو ہم اسے دروازے تک چھوڑنے نہیں آتے. تہذیب اسلام یہ کہتی ہے کہ نیا احساس ہو سکے کہ میں کوئی ایسی شخصیت ہوں کہ جس کا احترام کیا جائے. معصومین نے فرمایا ہے کہ جب آپ دروازے تک اس مہمان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی مہمان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں. آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے, معصومین فرماتے ہیں آپ اس کی ضیافت کیجیے جیسے بھی ہو سکے, آپ اس کی خدمت کیجیے, اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے. آپ نے بھلے سے عام دنوں میں اچھا نہ کھانا کھایا ہو, مگر آپ اس وقت اس کے لیے اچھا کھانا لیں, اس کو اچھا کھانا کھلائیے, اصرار کیجیے وہ کھانا کھائے. بلکہ معصومین فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی پلا. اگر اس گلاس میں سے اس نے ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا, اللہ اکبر, معصومین فرماتے ہیں پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, صرف اس طریقے میں کہ اس نے ایک گلاس پانی تمہارے لائے ہوئے پانی سے ایک گھونٹ پانی. یہ مہمان نوازی کون سکھاتے ہیں؟ والدین ہی تو سکھاتے ہیں. اگر والدین نہ سکھائیں تو پھر ہمیں مہمان نوازی نہ ہے. ابھی نوجوان اپنے جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ کیا مجھے اجازت ہے چند لمحوں کے لیے آپ سے جدا ہو جاؤں؟ بالکل. ایک مرتبہ وہ چلا, جب چلا تو جناب موسیٰ بھی پیچھے دیکھا کہ ایک حجرے میں گیا. حجرے میں جا کر اس نے دیکھا, جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک وجود ہے جو زمین پر پڑا ہے, لیٹا ہوا زمین. اس نے اس وجود کو اٹھایا, دیوار سے لگایا, لگانے کے بعد تھوڑا سا کھانا لے کر گیا تھا. اس روٹی کو ایک مرتبہ پہلے منہ میں چبایا, اس لیے کیونکہ وہ سخت تھی. وہ وجود جو تھا وہ اس روٹی کو نہیں کھا سکتا, چبایا. چبانے کے بعد جب اس قابل ہو گئے روٹی کو کھا سکے تو اس نے اس وجود کو کھلانا شروع کیا, اس ذات کو کھلانا شروع کیا. وہ ذات کون تھی؟ کوئی اور ذات نہیں تھی, اس نوجوان کی ماں. روٹی کھلاتا رہا, ماں مسکراتی رہی, دعائیں دیتی رہی. دعائیں دیتے دیتے کہتی ہے پروردگار عالم ہے میرے بچے, پروردگار عالم تیرے رزق میں وسعت عطا فرما, تیرے رزق میں برکت عطا فرما, تیرے کاروبار میں برکت عطا فرما. میرے بچے اللہ تجھے صحت دے, میرے بچے تجھے اللہ عزت دے, پروردگار تجھے یہ سکون دے. آخر میں جو دعا دی اس پر وہ مسکرا دی. ماں نے کیا دعا دی؟ اے میرے بچے, پروردگار عالم یہ موسیٰ کا پڑوسی جنت میں کھڑا, مسکرانے لگا. دیکھیے ماں بھی جناب موسیٰ سے نہیں ملی, یہ نوجوان بھی جناب موسیٰ سے نہیں ملی. اس نے خدمت انجام دینے کے بعد ماں کو پھر بستر پہ لٹایا, پھر واپس آیا. آ کر جیسے ہی واپس آتا ہے تو مسکراتا ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ صاحب میں کیا بتاؤں, ماں کا دل بھی عجیب ہوتا ہے, جب دعائیں دینے پر آ جائے تو کیا کیا دعائیں دے دیتی ہے ہمیں. کیا ہوا تمہاری ماں نے کیا دعا دے دی تمہیں؟ ماں نے دعا دی ہے کہ میرے بچے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا. جناب موسیٰ نے مسکرا کر پوچھا اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ حضور آپ نے دعا نہیں دیکھی, دعا کتنی بڑی, کہا مجھ جیسا گنہگار انسان, کہا اتنی بڑی دعا. ماں کی محبت ہے
کہ ماں نے یہ بات کہہ دی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے عظمت ماں کو نہیں سمجھا. جب ماں کوئی دعا دیتی ہے تو اللہ اس کو رد نہیں. کیا مطلب؟ کہا تم جنت میں موسیٰ کے پڑوسی بنو گے؟ اس نے کہا حضور آپ کو کیا پتا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون شخصیت ہیں، آخر موسیٰ کہاں، میں کہاں. تو جناب موسیٰ نے ایک بات پوچھی، اے شخص یہ بتا کیا تو کبھی موسیٰ کی تلاش میں گیا ہے؟ کہ نہیں، آج تک نہیں جا سکا. میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تو جواب کیا ملا؟ قسم خدا کی بڑا خوبصورت جواب جناب موسیٰ نے دیا کہ تو اپنی فضیلت کو سمجھ، تو موسیٰ کی تلاش میں نہیں گیا، موسیٰ تیری تلاش میں. اللہ کتنی بڑی عظمت کی جناب میں، یعنی اپنی والدہ کی خدمت کی. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا جانا فضیلت نہیں ہے. صرف انسان کسی ٹور کے ساتھ ویزا لے کر ٹکٹ لے کر کربلا چلا جائے یہ فضیلت نہیں ہے. کس کے بال کٹے ہیں؟ حج کے لیے جانا فضیلت نہیں ہے. نہیں، اگر ہمارے والدین راضی ہوں اور ہمیں کربلا جانا نصیب بھی نہ ہو تو کربلا والے وہیں سے دعا دیا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بلاوے پر آ بھی جائے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سمجھیں ان باریکیوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا نہ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج کو نہ جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ ہماری عبادتیں منحصر ہیں والدین کی رضا اور ان کی خوش نصیبی. عزیزان محترم، یہ گفتگو والدہ اور والدین کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو ان سے معافی مانگیں. ماں معاف کر دیں گے، والدین معاف کر دیں گے، بڑے کریم ہیں، ستار العیوب بھی ہیں. پروردگار عالم کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کا کمال والدین میں. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سوچئے کہ جب اس عام لڑکے کی ماں، گنہگار ماں اگر دعا دے دے تو جنت میں انسان کو جناب موسیٰ کا پڑوسی بنانا نصیب ہو جاتا ہے. ہم سے تو فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ میرے لال کا فرش ہوگا بچھاؤ، میں تمہیں دعائیں دوں گی. اللہ اکبر، جسے فاطمہ دعا دے دیں اسے جنت کیوں نہ نصیب. ہاں جی محترم، کچھ بچوں نے اپنے والدہ کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی. کس لیے کی؟ تاکہ شہزادی آئیں اور دعائیں دیں ان بچوں کو. اے بچوں، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں کہ اس ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی اور انشاءاللہ ان کی تربیت تمہارے ساتھ. یقین جانیے جو لوگ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، ماں کے اتفاق سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جن کی دعائیں، جن کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، وہ ان کے حق میں دعائیں کریں. نمازوں میں یاد رکھیں، مصلی پر اپنے لیے بعد میں دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں. ماں کی ذات میں کیا بتاؤں عزیزان محترم. ماں اس دل کا نام ہے کہ جو اپنی اولاد کو کسی بھی حالت میں پریشانی میں نہیں بھیج سکتی. تاریخ بیان کرتی ہے کیا کربلا کے بعد، کربلا میں جو ظلم ہوا وہ تو ہوا مگر کربلا کے بعد اس سے کم ظلم نہ ہوا. کربلا کا ظلم تو کوئی انسان بھلا ہی نہیں سکتا. کربلا والوں کا مرتبہ، ان کے نفوس، ان کا صبر بہت بالا تھا مگر اس کے بعد بھی ظلم رکا نہیں. جو لوگ زیارت کرنے آتے تھے کربلا کے، ان پر بھی ظلم ہوتا تھا، انہیں بھی ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی زیارت کے لیے. ایک محلے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ایک محلہ ایسا تھا کہ جہاں کے سبھی لوگ زیارت کرنے جاتے تھے مگر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ اگر تم زیارت کرنے جاؤ گے امام حسین کی تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی. کیا قربانی دینی پڑے گی؟ تمہیں اپنے ایک ہاتھ کٹوانا ہے. لوگ ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ کاٹ.
हमें कोई अफसोस नहीं है, हम करबला जाना चाहते हैं, ज़ियारत करने जाएंगे। तुम हमारा हाथ काटोगे, हम अब्बास के रोजे पर जाकर दुआ करेंगे, कहेंगे अब्बास तुम अपना हाथ देकर आए थे, हमारे आने को कबूल करो। सजा बढ़ी कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे। कहाँ पैर काट दिए जाएं, लेकिन हम करबला जाएंगे। कहा क्या करोगे? करबला पे जाएंगे और जाने के बाद इमाम हुसैन की जरी पे जाकर जरी को पकड़ कर कहेंगे, या इमाम आपको घुटनियों चलने वाले अली असगर का वास्ता, हम अपने पैर कटवा कर आए हैं, मगर आपकी जरी, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। ठीक है, हमें ज़ियारत करने के लिए आंखों की मोहताजगी नहीं है। हम इमाम की जरी पर जाएंगे तो हमें इन आंखों की जरूरत नहीं, रूहानी आंखों की जरूरत है। हमारी आंखें ले लो, मगर हमें करबला जाने दो। हम करबला जाकर इमाम की जरी पर कहेंगे, या इमाम आपको उस वक्त का वास्ता कि जब आपने कहा है अली अकबर तेरे मरने ने मेरी आंखों की बीनाई को छीन लिया, हमारे आने को कबूल कर। अल्लाह, ऐसी ऐसी कुर्बानी है। सोच सोच कर तन्हाई में बैठ कर जरा सोचिएगा। और फिर उसके बाद सजा और बढ़ी। क्या सजा बढ़ी? तो आप सजा ये हो गई है कि अगर घर में दो भाई हैं तो एक भाई अपने गले पर खंजर चलाए, कुर्बानी दे, दूसरे भाई को इजाजत दी जाएगी कि वो ज़ियारत करने जाए। आप हैरत करेंगे, तारीख बयान करती है कि दो भाई अगर हुआ करते हैं, दोनों इसरार किया करते, भाई तुम ज़ियारत पे जाओ, मैं अपना गला कटा लेता हूँ। दूसरा भाई कहता था नहीं नहीं तुम ज़ियारत पे जाओ, मैं अपना गला कटा लेता हूँ। बड़ा भाई कहता था नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि तेरे हाथ पर खंजर चले और बड़ा भाई ज़ियारत के लिए जाए। दूसरा भाई कहता है कि नहीं भाई आप, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बाप जैसा बड़ा भाई मेरे सामने कत्ल हो जाए, मैं ज़ियारत पे जाऊँ, मैं कुर्बानी देता हूँ, आप ज़ियारत पे चले जाइए। दूसरा भाई कहता है नहीं मैं कुर्बानी देता हूँ, आप ज़ियारत पे जाओ। ले मेरे भाई मेरा एक काम जरूर कर देना, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तुम ज़ियारत करने जाओ तो अब्बास के रोजे पर जाकर मेरा सलाम कहना और कहना है अब्बास मैं अपना भाई कुर्बान करके आया हूँ। आका हुसैन के रोजे पर जाना तो उनसे कहना है मौला मैं अपना भाई कुर्बान करके आया हूँ आपकी ज़ियारत के लिए। अल्लाह, हर घर में हर फर्द कोई ना कोई कुर्बानी देकर ज़ियारत पे जा रहा है, लेकिन एक घर ऐसा मिलता है जिसमें एक ज़ईफ़ा माँ और एक बेटा पाया। बेटा लकड़ियां काटने का काम करता है, लकड़ियां काटता है और बेचता है, रोज सुबह का काम पर जाता है, शाम को वापस आता है। जब बेटा घर से चला जाता है तो माँ एक गोशी में बैठकर रोया करती, गिरिया करती। एक दिन न जाने किस काम से वापस आ गया बेटा, अचानक देखा कि माँ रो रही, तड़प गया। कहता माँ वालिदा गिरामी आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। कहा नहीं मैंने आपको रोते हुए देखा है, तो आखिर रो क्यों रही मुझे बताए। माँ ने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊँ, तुझसे क्या बयान करूँ, मेरे दिल का क्या हाल है, क्या हुआ। कहा बेटा महल्ले का हर शख्स हर घर से कोई न कोई ज़ियारत पे गया है, बस हमारे घर से कोई ज़ियारत पे नहीं गया। अल्लाह इतना सुनना था। बेटा कहता है तो फिर आप जाती क्यों नहीं वालिदा, आप जाइए ज़ियारत के लिए। क्या बेटा मैं चली तो जाऊं मगर मेरे पास कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं है। हाथ जोड़कर कहता है माँ जिसके पास मुझ जैसा बेटा हो, जवान बेटा हो, उसकी माँ कहती है कि कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं, आप मुझे कुर्बान कर दीजिए मगर ज़ियारत पे जाइए। बस इतना सुनना था। माँ ने कहा बेटा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि अपने घर का चिराग गुल कर दूं। बस हाथों को जोड़कर जवान बेटा कहता है अम्मा बस इतना बताइए कि आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या हुसैन के अली अकबर से ज्यादा मोहब्बत है। कहा बेटा 1000 बेटे कुर्बान है अली अकबर पर। कहा बस अम्मा तो फिर मुझे कुर्बान कर दीजिए मगर आप ज़ियारत पे जाइए। और एक बयान करती है माँ ने अपने सामने बेटे के हक पर खंजर चलता हुआ देखा, अपने हाथों से कब्र बनाई, अपने हाथों से कब्र बनाने के बाद फिर जाती है ज़ियारत के लिए। जैसे ही करबला पहुंची अपने आप के जरिए हुसैन पर गिरा दिया, कहती है मौला मेरे आने को कबूल कर लीजिए, मौला अपने घर का चिराग गुल कर आई हूँ, मौला अपना घर उजाड़ कर आई हूँ मौला, मगर मैं आपकी ज़ियारत करने आई हूँ, मेरे आने को कबूल कर लीजिए। अब्बास के रोजे पर पहुंची, अब्बास अरे अपना बेटा कुर्बान करके आई हूँ, अली अकबर अपना बेटा कुर्बान करके आई हूँ, अली असगर अपना बेटा कुर्बान करके आई हूँ। लीजिए तमाम ज़ियारतें करने के बाद तारीख बयान करती है जब अपने वतन वापस आई
तो अपने घर नहीं जाती है बल्कि सीधे कब्रिस्तान पहुंची। कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा, अरे बेटे की कब्र के सराहने कोई बीवी है जो बैठ कर गिरिया कर रही है। करीब पहुंची, पहुंचने के बाद कहती है, ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है जो मेरे बेटे की कब्र पर रो रही है? कहा नहीं, ये तुम्हारे बेटे की कब्र नहीं, ये हमारे बेटे की कब्र है। अरे ज़ायरा ने हाथ जोड़ कर कहा, बीबी तुम्हें गलत फहमी हुई है, अरे मैंने तो खुद अपने हाथ से ये कब्र बनाई थी, ये मेरे बेटे की कब्र है। आने वाली बीबी ने कहा कि नहीं, हमें गलत फहमी नहीं होती, ये मेरे ही बेटे की कब्र है। ज़ायरा ने हाथ जोड़ कर कहा, बीबी तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता बता दो, तुम कौन हो, इतना कहना था। उस बीबी ने कहा, अरे तुमने कहा पहचाना, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, तो मेरे बेटे की कब्र पर गई थी, मैं तेरे बेटे की कब्र पर आई हूँ। मैं वादा करती हूँ तेरे बेटे के तमाम गुनाह माफ कराऊंगी, तेरी शिफात कराऊंगी, तेरे बेटे की शिफात कराऊंगी। अरे बस इतना सुनना था। एक मर्तबा हाथ जोड़ कर कहा, बीबी अरे बड़ा सख्त वक्त होता है जब बेटे के हल्क पर खंजर चल रहा हो। ए बीबी बस इतना बताओ, अरे करबला में तुमने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस इतना सुनना था। एक बीबी बयान करती है, मत पूछ, अरे वो करबला का वक्त क्या था। हाँ जी जाने मोहतरम, अरे बीबी ने बयान तो किया, बस एक जुमला और सुन लीजिए। मैं ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ, ये मसाइब खत्म करने जा रहा हूँ। कौन है फातिमा ज़हरा जिसको अपने बेटे से बेहद मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि रात को उठ कर अपने बेटे को देखा करती हैं, तलाश करती हैं, हुसैन प्यासा तो नहीं है, हुसैन प्यास में पानी तो नहीं मांग रहा है। सोचिए, अरे क्या गुजर गई होगी कि हुसैन जब प्यारा हूँ। हाँ जिलान मोहतरम तारीख बयान करती है कि जब जनाब फातिमा ज़हरा के पहलू शिकस्ता हो गया, शहजादी जब नमाज पढ़ा करती थी, क़याम के लिए खड़ी होती थी, दीवार का सहारा लिया करती थी। मगर तारीख एक बात और बयान करती है कि जब हुसैन पानी मांगते थे रात को, तो जनाब फातिमा ज़हरा को बल चला करती थी, मगर जाकर पानी पिलाया करती थी। ऐ मेरे बच्चे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे प्यासा न रहने दूंगी। अल्लाह अकबर। तारीख बयान करती है, लीजिए एक वक्त वो भी आ गया कि जब फातिमा दुनिया से चली गई, गुस्ल कफन दे दिया गया। गुस्ल कफन देने के बाद ये बच्चे जो मजलिस मुनाकिद कर रहे हैं सुन रहे होंगे मेरी आवाज़, और सामईन भी सुन रहे होंगे। तसव्वुर शर्त है, जब जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजा तैयार होने के बाद बच्चों को बुलाया जाता है, आओ बच्चों माँ को देख लो, इसलिए क्योंकि अब नसीब नहीं होगा माँ का चेहरा, अब देखना नसीब नहीं होगा। आओ ज़ैनब, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ को बोसा दिया, अम्मा आज के बाद आपका चेहरा देखना नसीब ना होगा। अम्मा अम्मा आपकी वसीयत मुझे याद है। अम्मा अम्मा मेरे सर की चादर छिन जाएगी, बर्दाश्त करूंगी। अम्मा आपने वसीयत की है, मेरे बाजू में रेशम बांधी जाएगी। अम्मा मैं बर्दाश्त करूंगी। अम्मा अम्मा मैं तमाम मरहले बर्दाश्त करूंगी। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने खुदा हाफिज कही, एक मरतबा पीछे हट गई। जनाब उम्म कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा को बोसा दिया, प्यार किया। अम्मा अम्मा घर में बड़ा सुकून था। अम्मा आपके पास बैठकर हम नसीहतें सुना करते थे, हम आपसे दर्स हासिल किया करते थे, वो शफ़क़त कहाँ नसीब होगी। लीजिए उम्म कुलसूम भी पीछे हट गई। आगे इमाम हसन बड़े, एक मरतबा बोसा दिया, अम्मा जब मैं घर में आया करता था आपकी आगोश में आकर बैठ जाया करता था। अम्मा आप मुझे प्यार किया करती थी। अम्मा आप कहाँ नसीब होगा वो प्यार। लीजिए इमाम हसन भी अम्मा से रुखसत हुए, लेकिन एक बच्चा नजर नहीं आता। मौलाए कायनात ने इधर उधर देखा, जनाब ज़ैनब ने पूछा, बाबा किसको तलाश कर रहे हैं? कहा फातिमा ज़हरा का लाडला हुसैन नजर नहीं आता। ज़ैनब ने कहा, बाबा उस गोश में बैठा हुआ हुसैन रो रहा है। मौलाए कायनात करीब पहुंचे, पूछा है हुसैन के माँ का आखिरी दीदार न करोगे? और अब जैसे हुसैन ने घुटनों से सर को उठाया, आंखों में आंसू। बाबा कभी आपने देखा है कि अम्मा ने बाहें न फैलाई हो और हुसैन चला गया हो? अरे मैं तो जाता ही जब हूँ जब मेरी माँ बाहें फैला कर मुझे बुलाए, अगर अम्मा ना बुलाएंगी हुसैन ना जाएगा। बस इतना कहना था। बंदे कफन टूटे तो हाथ नमूदार हुए, हाँ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। हुसैन दौड़े और दौड़ने के बाद माँ के सीने से लग गए, माँ को प्यार करने लगे। अम्मा
اے اماں، ارے آپ نے بلایا، حسین دوڑا چلا آیا، ماں کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ارے حسین کو جدا کیا ماں سے، اور ماں سے جدا کرنے کے بعد کہا حسین عالم غربت ہے بیٹا، ماں سے کچھ ایسا نہ مانگنا جو پورا نہ کر سکے۔ بس اتنا کہنا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہا اماں بابا میں نے ماں سے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا اے اماں آج آپ نے پکارا حسین چلا آیا، کل عصر عاشور حسین پکارے گا آپ بھی آئیے گا، شمر کا کن خنجر ہوگا، اور اس سے میرا سوکھا گلا ہوگا، لیجیے عصر عاشور آ گئی۔ اب وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں جو بی بی نے پوچھا تھا، اے بی بی یہ بتاؤ میں نے اپنے بچے کے حلق پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا، تم نے کیسے برداشت کیا؟ فاطمہ کہتی بی بی نہ پوچھ، عصر عاشور تھا، شمر کا کن خنجر چل رہا تھا، میں بار بار تڑپ کر کہہ رہی تھی اے شمر میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے رحم کھا لے۔ ادھر سر تن سے جدا ہوا، میں نے اپنی آغوش میں لے لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا میرا لال، میں نے چکیاں پیس کر اس لیے نہ پالا تھا کہ ایک دن کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا تجھے قتل کر دیا جائے۔ سیعلم الذین ظلموا من قنطرهم ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بارالحق یہ واسطہ محمد والے محمد کا خداوند عالم جس مرحومہ کی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں منعقد کی گئی ہے، خداوند عالم اس مجلس کے ثواب جو بھی تو نے معین فرمایا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کی تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دیا۔ پروردگار عالم خداوند عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بچوں نے بڑے دل سے اس مشکلات کے عالم میں کے اندر اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، والدہ کی سال سے آپ کے مجلس کی رائے ہے بی بی آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، آپ کی روح دیکھ رہی ہوگی، آپ کو فاطمہ زہرا کا واسطہ اگر ان بچوں سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو آپ کی روح سے درخواست معاف فرما دیجئے۔ اور پروردگار عالم ہے جناب فاطمہ زہرا ان بچوں کی اس مجلس کو آپ کے بیٹے کا ذکر کیا ہے، پروردگار عالم مرحومہ کو جوار معصوم جگہ عنایت فرما، ان کی مجلسوں، ان کی عبادتوں، ان کی سجدوں کو، ان کی تلاوت کو، خداوند عالم ان کی زیارتوں کو، اور جو عبادت انہوں نے کی ہے اس کے صدقے میں اور اس مجلس کے صدقے میں، اور انہوں نے جتنی بھی مجلسیں کی ہیں جب جب فاطمہ زہرا کے لال پر آنسو بہائے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں مرحومہ کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیر کو بخش دے، ان کو نیک پروردگار عالم ان کی اولاد کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو محبت اخلاص محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ نے جو بھی تربیت اپنی اولاد کو دی ہے جس کا نتیجہ آج یہ مجلس ہے، پروردگار عالم ان کی اولاد کو ان کی تربیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم جو ناظرین حاضرین سامعین مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم ان کی اگر والدین حیات میں ان کو طول عمر شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں خداوند عالم ان کو جوار معصوم جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مشکل کا وقت ہے، لاک ڈاؤن ہے، چاروں طرف موت منڈرائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے ہمیں موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارے امام ہمارے پر سایہ گن ہیں، جب تک فاطمہ زہرا کی چادر ہمارے سر پر ہے۔ خداوند عالم اگر خدا پروردگار عالم ہمیں اس بلائے ناگانی سے، اس کرونا وائرس سے محفوظ عطا فرما، اور تمام کائنات میں جہاں پہ بھی شاہ قرار ہوں تو محفوظ عطا فرما، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مبتلا ہو چکا ہے اس کو جناب سید سجاد جناب صغرا کی عزت کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین ناظرین سامعین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما دے۔ پھر خصوصاً دعا کروں گا پروردگار عالم جن اولاد نے اپنی والدہ کی سال ثواب کی مجلس عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور پروردگار عالم ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی خداوند عالم اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور امام ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ مرحومہ عرفان زہرا بنت ابن ہادی نقوی بنت ابن ہادی کی روح کو اصلاح فرما دیں۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایها المتقون والرسول الرضا المرتضى الرازق القادر بالقضاء مولانا علی بن موسى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام نصر الجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ظاہر بھائی ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. پروردگار اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے تمام بہن بھائیوں کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس مجلس کے صدقے میں انشاءاللہ پروردگار لا آمین. سورہ فاتحہ عرفان زہرا بنت ابن عدی کی خدمت میں روح کو بخشتے ہیں. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد